بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمازوں میں ان 5 صورتوں کا اہتمام کر لیں پڑھنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد یاسین، جو شخص یاسین پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کا ذمہ خود لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کا وہ کام کرتے ہیں، انسان کو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یاسین کا بارے میں، تو اس کا اہتمام کر لیں۔ اور یہ وہی کرے گا جو فجر کی نماز میں اٹھے گا، اور جو فجر میں نہیں اٹھے گا تو پھر وہ کیسے پڑھے گا۔ تو رمضان مبارک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنی عادتیں بنا لیتا ہے پورے سال کے لیے۔ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو شروع کریں پڑھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو استقامت عطا فرمائے، آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا 26ویں پارے میں ہے، تو اس کا اگر آپ اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب تک موت نہیں دیں گے جب تک انسان حج اور عمرہ نہیں کر لیتا۔ وظائف جو بتائے جاتے ہیں نا، یہ تجربات ہوتے ہیں، وظائف جو ہوتے ہیں وہ تجربات ہوتے ہیں۔ کسی شخص نے ایک چیز کو شروع کیا، کسی بزرگ نے ایک چیز کو شروع کیا، جس مقصد کے لیے کیا اس سے ان کو فائدہ ہوا، انہوں نے پھر آگے وہ بیان کرنا شروع کیا، ان کو فائدہ ہوا، آگے لوگوں میں تقسیم وہ چیز ہوتی گئی، چلتی گئی، لوگوں کو اور فائدہ ہوتا گیا، اس کو ایک وظیفہ بنا لیا کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب تجربات کیسے کیے جاتے ہیں؟ میرا یہ گمان ہے کہ جو مفسرین ہوتے ہیں، جو حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو تفسیر پڑھانے والے ہوتے ہیں، جو حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کی ٹرانسلیشن میں، اس کی جو فضائل میں، جس مقصد کے لیے وہ سورہ نازل ہوئی ہوتی ہے یا حدیث بیان کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی چیز بیان کی ہوتی ہے، یا اس کے ٹرانسلیشن کے اندر وہ اس مقصد سے ریلیٹڈ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں، باتیں بیان کی ہوتی ہیں، تو وہاں سے اس کو اخذ کرتے ہیں کہ اس چیز کو اس مقصد کے لیے ہم لوگ پڑھ سکیں۔ جیسے سورۃ الحج ہے، اس کے بارے میں جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حج پہ بلا لیں گے۔ تو اس طرح یہ تجربات ہوتے ہیں، اور تجربات سے پھر وہ چیز انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، لوگ اس کو کرنا شروع کرتے ہیں، اس سے اور فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آگے سے آگے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ النبا ہے، سورۃ النبا جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے، کہ اس کے آخری جو رکوع ہے، دوسرا رکوع، اس کے اندر اسی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا، سزا اور جزا کے بارے میں ذکر کیا گیا، قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے سورۃ الواقعہ ہے، جس میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو صورتیں وغیرہ جیسے یاسین ہے، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے، اس کو سنت سمجھ کے پڑھیں، اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھیں کہ اس سے پڑھنے سے ہمیں رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی، وہ مقصد تو آپ کو آلریڈی حاصل ہو ہی جائے گا، لیکن سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈبل فائدہ یہ ہوگا، سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، میرے نبی کا قرب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور رزق میں اللہ کبھی تنگی بھی نہیں ڈالیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک ہے، جو پڑھے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الملک جو ہے وہ بیچ میں آ جائے گی، اگر عذاب کا کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ 5 صورتوں کا آپ اگر ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں، اور چھوٹی صورتیں ہیں، کوئی اتنی لمبی بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو روٹین میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ زبانی بھی یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر اور جلدی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل سے اس کو جہاں پر بھی ہوں، وہیں مسجد میں کھولا قرآن، وہیں پر اس کو پڑھا اور پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔